کرنا سر دجال سے شروع کرتے ہیں. اچھا دجال صحیح. اچھا بہت ساری چیزیں ملتی ہیں دجال کے حوالے سے. اچھا تھوڑا سا دجال کے حوالے سے کھولیں کہ کیا اس کی ماں جننی ہے، جن ہے، اور باپ انسان ہے، اس کا ملاپ ہے یہ دجال؟ اور آج کے دور میں دجال آزاد ہو چکا ہے کیا، یا دجال آنے والا ہے؟ دجال کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور نادر میرا بڑا انٹرسٹ بھی ہے اس سبجیکٹ میں. ویسے تو بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے. بالکل. ایک ویسے مذاق کی بات آپ کو کرتا ہوں کہ یوتھ کلب میں میں سب سے زیادہ اس پہ بات کرتا ہوں. تو مشہور ہے کہ دجال سب سے پہلے آئے گا نا، کہے گا محمد علی کدھر ہے. اس نے مجھے نکلوا کے ہی چھوڑا. تو بائی دا وے یہ تو ایک جوک تھا، بیکاز دجال ایک ایسا کریکٹر ہے کہ ہمیں بڑا سیریس ہو جانا چاہیے. بالکل. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بارے میں وارن کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھیں، فیس ریڈ ہو جاتا تھا، صحابہ ڈر جاتے تھے کہ ابھی پتہ نہیں پیچھے سے نکل کے نہ آ جائے. تو اٹس اے ویری سیریس ٹاپک. سوال بڑا ٹیکنیکل ہے نادر بھائی، اور ماں باپ اس کے جنی ہوں گے، اس کی والدہ، یا انسان ہوگا اس کا والد. ایسے کوئی ڈیٹیل ملتی نہیں حدیث میں میرے علم کے مطابق، لیکن وہ ہوگا انسان، یہ شور ہے. اسپیشیز میں بالکل انسان ہوگا. اس کی پوری ڈسکرپشن ہے، اس کے قد کا ذکر ہے، باڈی ٹائپ کا ذکر ہے، گھنگریالے بالوں کا ذکر ہے، اس کے کمپلیکشن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اس کی جو شیپ ہے پوری آئیز کی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ہمیں ملتا ہے. سب ڈیٹیل ملتا ہے، عوام میں مشہور ہے. ہاں، اور انسان ہوگا. اب ماں باپ اس کے کیا ہوں گے میرے علم میں نہیں آتا کہ جنی ہوگی، لیکن اتنا مجھے لگتا ہے جو میرا مطالعہ ہے کہ جنز یا ڈیمنز کہہ لیں، شیاطین، وہ ڈیفینیٹلی اس کے انڈر ہوں گے. ان کی مدد وہ لے گا، بیکاز کچھ حدیث سے اس کی ایز اے میجیشین بھی پرسنالٹی آتی ہے. اچھا ہاں بالکل. جیسے میجیشین ود ریئل میجک. یس ڈیفینیٹلی یہ تو ٹرکس کرتے ہیں نا، ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور کرس اینجل شیشے پہ چل رہے سوئمنگ پول پہ اور وہ بول رہے. دیکھیں میجک ایلوژن بھی ہے، بیسکلی شیاطین کا بڑا رول ہے میجک میں. جو بلیک میجک ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک بندے کو اس کے ڈیڈ پیرنٹس دکھا دے گا، یا ایک بندے کو قتل کر دے گا پھر اس کے بعد زندہ کر دے گا. تو یہ میجک لگتا یہی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے میجک ہے. اور سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا. سائنٹسٹ، یہی والی بات ہے، سائنٹسٹ ہو سکتا ہے بہت بڑا. کیونکہ اگر کوئی آج کے دور میں ہائپوتھیٹیکل بات ہو رہی ہے، کوئی مردہ زندہ کر لیتا ہے تو وہ تو ڈومین سائنٹسٹ کے پاس ہی ہے کہ وہ ریسرچ کرے گا اور کوئی ایسا نسخہ بنائے گا مثال کے طور پہ، اور وہ مردہ زندہ کر دیا. تو اس کا سائنٹسٹ ہونا تو پہلا ہی ہے کہ سائنٹسٹ تو ہوگا. وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں اس میں ہیں. اب ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، اس کو کریم کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ہر آدم کے بچے کے ساتھ 4 فرشتے، 2 فرشتوں کا بھی ذکر ہے ایک حدیث میں، 4 کا ہے، اور ایک جن پیدا کیا. وہ جن جو ہے وہ کریم ہے، وہ اس کا ساتھی ہے، ایول کمپینین، جو اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو کرامن کاتبین ہے، وہ تو کرامن کاتبین تو فرشتے ہیں وہ جو لکھ رہے ہیں نیکی اور برائیاں، اور وہ جن آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کو انٹائس کرتا ہے گناہوں کی طرف، اور اس کی ڈائٹ گناہ ہے. جتنے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں عمومی طور پہ کہ بھئی شیطان نے ورغلا دیا. شیطان بالکل، کیونکہ دیکھیں نا ابلیس تو سب سے بڑا شیطان ہے. اب ہر بندے کو وہ خود تو ورگلانے نہیں آئے گا نا. ہاں، اس کی ایک پروٹوکول ہے، اس نے اپنے نیچے رکھے ہوئے بھائی چھوٹے چھوٹے. اس کے ساری ایک فوج ہے، اور یہ اللہ نے ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے ہمارے ساتھ ایک کریم پیدا کیا. صحیح ہے. وہ مرتے دم تک ساتھ رہے گا، اور وہ ایگزیکٹ ہمارے جیسی آواز نکال سکتا ہے، ایگزیکٹ ہماری شکل میں آ سکتا ہے. بلکہ صحابہ نے کریم دیکھے بھی ہوئے ہیں. اب عبداللہ بن مسعود صحابی، ان کے سامنے ان کا کریم آ گیا، اچھا ظاہر ہو گیا. تو بڑا صفہ میں سے تھے، بڑے جلیل القدر. بالکل. تو بڑا ویک تھا، کمزور تھا. تو عبداللہ بن مسعود بڑا حیران ہوئے اسے دیکھ کے. تو پتہ یہ لگا کہ اس نے کہا تمہارے اعمال کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا، یعنی تمہارے نیک اعمال بہت زیادہ ہے. تو ثابت ہی ہوتا ہے کہ کریم سامنے بھی آ سکتا ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ اپنے کریم کے تھرو دوسرے کے کریم سے محو گفتگو ہوتے ہیں. انفارمیشن نکلوائی جا سکتی ہے، اس بندے کے بارے میں مجھے بتاؤ،
اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, والد کا نام, والدہ کا نام, اس کی کیا کیا پسند ناپسند ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم ان کے پاس جائیں وہ ایک دم ہمیں انفارمیشن دے دیتے نا, اچھا تم یہ کر کے آ رہے ہو, یا تمہاری یہ خواہش ہے, یا تمہیں یہ جسے پسند ہے. موکل وغیرہ کہتے ہیں وہ لوگ. موکل, ہاں کہہ سکتے ہیں. موکل تو وہ یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جن ہمارے انڈر ہے, لیکن جن انڈر نہیں آتا. جن آزاد مخلوق ہے, اور ظاہر ہے کہ انڈر تو صرف سلیمان علیہ السلام کے تھے, بٹ یہ کہ اس سے ایک پیکٹ ہوتا ہے. میجک بیسکلی پیکٹ ہے شیطان کے ساتھ. یہاں میں جن کی جگہ شیطان کہوں گا کیونکہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں, جن اچھے بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, اچھے جن بھی ہوتے ہیں. تو جو برے جنات ہیں وہ ڈیمنز ہیں. تو ڈیمنز کو کے ساتھ پیکٹ کرنا, ایک معاہدہ کرنا, اور اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ کام نکلوانا. تو آئی تھنک دجال بھی پریٹی مچ مجھے ایسا لگتا ہے, جتنا میرا علم ہے, کہ شاید وہ کرین سامنے کھڑا کر دے اس بندے کا, شاید وہ اس بندے کے ماں باپ کے کرین کو سامنے لے آئے, کیونکہ شیاطین سے ڈیلنگ تو اس کی ہوگی, یا سائنس پتہ نہیں اس کے پاس کوئی اس لیول کی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل تو اس کو بنایا, تو ہو سکتا ہے اللہ نے اسے یہ پاور دی ہو ایز اے ٹیسٹ اور ٹرائل کہ مردے کو وہ زندہ کر دے. تو بہت سے ویوز ہیں اس میں, بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈسکشن. اچھا, دجال کے حوالے سے جو جزیرہ بتایا جاتا ہے, جو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جزیرے میں بند تھا, حضرت تمیم داری نے دیکھا, اور پھر وہ ساری حدیث ملتی ہے, تو وہ جزیرہ آپ کے حساب سے اس دنیا میں اس ٹائم ہے کیا ہے؟ پردے میں ہے, یا دجال اس ٹائم آزاد ہو چکا ہے, یا کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیں. آج کی ڈفرینٹ ویوز ہیں. ایک تو ڈائریکٹ ویو یہ کہ اسی دنیا میں ہے, نظروں سے اوجھل ہے فار سم ریزن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا 3 بار. مدینہ میں کھڑا ہو کے مشرق کو دیکھیں تو عربین سی کا ایریا جو ہے بنتا ہے, میڈیٹرینین سی تو ہو نہیں سکتا, وہ تو مشرق کہیں سے نہیں بنتا. جہاں پہ برمودا ٹرائنگل اور وہ ساری نہیں, وہ تو پھر ویسٹ ہے نا, ویسٹ ہے, مدینہ کے مطابق وہ ویسٹ ہے. صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 بار اشارہ کیا تھا وہ ایسٹ میں ہے, ایسٹ میں ہے. بہرحال دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو فزکس کے کچھ کانسیپٹس ہیں نا, ڈائمینشنس کے, کچھ ہڈن ڈائمینشنز ہوتی ہیں, یعنی کچھ ڈائمینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں, کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. پھر پیرالل ارتھ کا بھی کانسیپٹ ہے یہ, لیکن تھیوریز ہیں, یہ میں حتمی بات نہیں کر رہا, صرف ایک انفارمیشن کے لیے کہ ایک قیاس ہے. اسی کمرے میں ایک اور کمرہ ہے, لیٹس سے وہ پیرالل ارتھ میں ہے, اور اس میں بھی ہم ہی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسٹرنگ تھیوری کی بھی یہی ایک وہ شکل آپ کو بتا رہا ہوں, ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں. تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا جزیرہ اس دنیا میں ہو, لیکن کسی اور ڈائمینشن میں, یا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظروں سے اوجھل کیے, غیبی معاملات. ہاں جی بالکل. لیکن ایک صحابی نے دیکا ہے, ان کے لیے ہو سکتا ہے جزوی یہ طور پہ پردہ ہٹا دیا گیا. ایگزیکٹلی یہ بات ہے اصل میں, اللہ چاہے تو پردہ ہٹا. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, آج کے دور میں جو لوگ دجال کے پیروکار ہیں اور ان کو بلاتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو کوئی سپورٹ ملتی ہے ایک اس طرح کی, کوئی ان کو سپورٹ یا کوئی ایسی وائبز آتی ہیں کہ ہمیں وہاں سے کوئی سپورٹ آ رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے؟ دیکھیں بہت سی باتیں وہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں نا کانسپریسی تھیوریز ہیں. کانسپریسی تو چلیں بات ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں نادر, ایسی ڈسکشنز کو میں 3 طرح سے دیکھتا ہوں. ایک ہے بالکل حتمی باتیں جس میں ہمارا ایمان ہے, جو قرآن و حدیث سے حجت ہے, جو حجت ہے, وہ دجال کے بارے میں پروون باتیں, بات ہے, وہ آئے گا. ایک ہے کہ گرے ایریا, ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جزیرہ کسی ہڈن ڈائمینشن میں ہو سکتا ہے, پیرالل ارتھ میں ہو سکتا ہے, اگر پیرالل ارتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ مے بی. ایک ہے بالکل سوڈو سائنس کانسپریسی کی, یار نہیں یہ تو اب چھوڑنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے 2 میں ہی رہیں. تو جو آپ نے بات کی کہ لوگ اس سے ملتے ہیں پیروکار, دیکھیں پیروکار تو ڈیفینیٹلی ہوں گے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ شیطان کے بھی ساتھی ہیں اس دنیا میں. شیطان کی پوری ایک فوج ہے جن اور انسانوں میں سے, اور ڈیفینیٹلی دجال بھی شیطان کا بہت بڑا کارندہ ہوگا. اور حدیث سے پروون ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ کے ملتا رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. دجال سے نہیں, انسانوں سے. آپ دیکھیں جنگ بدر کے موقع پہ آیا انسان بن کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دینے کے لیے آیا, ٹھیک ہے, انسان کی شکل میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اسے خزانے سے, وہ جب آیت الکرسی کا تو وائی ناٹ, ابھی بھی تو آ سکتا ہے نا. تو اگر وہ آ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دجال ایک تھیوری ہے, میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ مے بی اس سے ملتے ہوں لوگ, جا کے انفارمیشن لیتے ہوں, اس جزیرے کا کسی طرح پتہ لگا لیا ہو. کیونکہ جیک پارسن جو ہے
جو آپ کہہ لیں آئرن مین آف 1940s اسے کہا جاتا ہے، اس نے یہ ہائیڈروجن فیول بنایا تھا. اور ہائیڈروجن فیول جو ہے نا یہ راکٹس میں یوز ہوتا ہے، اور سیٹلائٹ آپ کو پتا ہے راکٹس کے تھرو. تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، وہ کتنی اوتھینٹک بات ہے اس پہ آڈینس خود ریسرچ کر لیں، میں ویسے ایک انفارمیشن بتا رہا ہوں. اس کی ایک ڈائری ملی، اس ڈائری میں اس نے دجال کا ذکر کیا ہوا ہے نام لے کے، کہ میں نے اینٹی کرائسٹ دجال سے ملاقات کی ہوئی ہے اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے ڈریم میں، یا مے بی ہیلوسینیشن ہوئی اسے کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرا شکریہ کر رہا ہے کہ تم نے بڑا میرے لیے کام کیا ہے. یعنی سیٹلائٹ ایک بڑی زبردست میرے لیے بہت نا وہ ہیلپ فل ایک چیز ہوگی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ ملاقات کرتے ہوں کرندے جا کے، کیونکہ جس طرح دیکھیں نادر دنیا پچھلے 25 سال میں تبدیل ہوئی ہے بہت زیادہ. لٹرلی میں مطلب بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سیٹینک ورلڈ آرڈر جو ہے نا وہ اس وقت مسلط ہے. یعنی آپ گانوں کی تھیمز دیکھ لیں، سیکس، ڈرگز، راک اینڈ رول، مطلب عورت کے جسم کی نمائش، نیوڈیٹی کتنی بڑھ گئی ہے موویز میں، ٹی وی سیریز میں. موریلٹی کی جو بھی بات کرتا ہے اس کو نا مطلب بیکورڈ شو کرنا، اس کو مطلب آؤٹ آف ڈیٹ شو کرنا، اس کا مذاق اڑانے والا. تو کتنے انوسینٹ کنٹینٹ تھا ہمارے ایون گانے کتنے انوسینٹ تھے ہمارے زمانے میں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی ایگریشن آ رہی ہے آج کل کنٹینٹ میں، ہائپر سیکشولائز ہو رہی ہے سوسائٹی. تو وہ دجالی سویلائزیشن تو قائم ہو رہی ہے نا ہر طرف سے. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ کو بتاؤں کہ دجال کا مطلب ہے دا گریٹ ڈیسیور، یعنی دجل سے نکلا ہے نا دھوکہ دینے والا. اس لیول کا اس کا دھوکہ ہوگا، اس لیول کا دھوکہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا دجال کا بڑا فتنہ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پیپل ول بی ڈیسیوڈ، اور انہیں پتہ نہیں لگا. ہر انبیاء نے دجال کا ذکر کیا، ہر نبی نے وارن کیا، ہر نبی نے اپنی امت. بالکل ایسے ہی. اچھا، ایتھیزم بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ان کی تعداد چپکے سے بہت بڑھ رہی ہے، ایتھیسٹ ملحد، اور جو کہ نعوذ باللہ خدا کے انکاری ہیں، اور وہ پروف. تو ان کے حوالے سے بھی آپ کچھ لب کشائی کریں. یہ پاکستان میں بھی یہ کچھ 2-4 تو مجھے ہی دکھ گئے بھائی یہ. ہاں، ان کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو، کیا رکھنا چاہیے، کس طریقے سے انہیں بڑے پکے ہوئے ہیں بھائی؟ دیکھیں، پہلی بات ان کی تعداد اوور آل بڑھ رہی ہے پہلے سے، یہ میں ایگری کرتا ہوں. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام سے بھی زیادہ کنورژن ایتھیزم کی ہو رہی، وہ تو ٹوٹلی رانگ سٹارٹ ہے، میں نہیں مانتا. ہاں، ایک پرسپیکٹیو میں آپ کو دیتا ہوں کہ یا سب سے اس کا اچھا سوال یہ بن جائے گا کہ دنیا میں اس ٹائم فاسٹسٹ کون سا ریلیجن ہے جو بڑھ رہا ہے تعداد میں، کون سا ہے؟ ڈیفینیٹلی اسلام ہے، لیکن میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. دیکھیں، جو دیگر مذاہب ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ڈے ون سے اسلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ادریس، پھر حضرت نوح، حضرت شیش، پھر ان کے بیٹے آئے، پھر حضرت ابراہیم، پھر آگے مطلب کتنے انبیاء آ رہے ہیں، 1,24,000 کا تو تذکرہ ہے حدیث میں. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ دیکھیں، جو دیگر مذاہب ہیں نا، ان میں جب لاجک نہیں مل رہی آج کے ریشنل لوگوں کو، سائنس کا دور ہے نا، سائنٹیفکلی سوچتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں، کریٹیکل تھنکرز ہیں، ریشنلی دیکھتے ہیں، تو ان نے ایتھیسٹ ہی ہونا ہے. جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ ہے لا الہ، دیر از نو گاڈ. ابھی میں سمجھتا ہوں دنیا اس پہ پہنچی ہے، دیر از نو گاڈ، اور وہ ایتھیزم ہے. وہ ایتھیسٹ اس لیے ہیں کیونکہ اپنے مذہب کے ریئیکشن میں کہ یار یہ کیا باتیں ہیں. اب دیکھیں نا، کرسچینٹی میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ وی لو کرسچنس، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہندوز ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن 2+2 is 4، اٹ کین ناٹ بی 5، رائٹ؟ تو جب وہ اپنے ریلیجن میں کانسیپٹس دیکھتے ہیں نا، یار یہ لاجیکل کانسیپٹ ہے، یہ ریشنالٹی پر مبنی نہیں ہے، یہ تو نان سینسیکل بات، تو وہ ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں. اس کانٹیکس میں ایتھیسٹ ہو رہے ہیں زیادہ. لیکن نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا وہ ہے الا اللہ، بٹ اللہ. آل وی نیڈ ٹو ڈو از کہ انہیں انشاءاللہ ہم لاجیکلی، فلسافیکلی، سائنٹیفکلی بات کریں ان سے پیار سے. کئی ایتھیسٹ ہیں، اور نادر یہ میرا تجربہ ہے، آپ بھی شاید مانیں، ایتھیسٹ کا مسئلہ، میجورٹی ایتھیسٹ اگر پاکستان کی بات کروں، وہ انٹلیکچوئل مسئلہ نہیں ہے، وہ ایموشنل مسئلہ ہے. یعنی کوئی حادثہ ہو گیا، اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پائے، اللہ معاف کرے، کوئی بچہ تھا اس کو کینسر ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ سے ناراضگی لے لی، ناراضگی لے کے انکار ہی کر دیا، رائٹ؟
والدہ تھی فوت ہو گئی, والد تھے فوت ہو گئے, بس غصے میں آ کے ایتھیسٹ بن گئے, یا ٹو بی آنیسٹ گرل فرینڈ تھی وہ چھوڑ گئی, شادی نہیں ہوئی, صحیح ہے, تو بالکل ایتھیزم کی طرف چلے گئے. تو حالات انسان کو نا, شیطان بڑے, آپ دیکھیں کتنی سیکرٹلی کام کرتا ہے, ہر بندے کا اسے پتا ہے. اس کے لیے ایتھیسٹ بھی بڑا اچھا ہے کہ چلو خدا سے تو گیا نا, مجھ سے بھی گیا, شیطان کے بھی انکاری, لیکن خدا سے بھی چلو گیا. تو ہر بندے کو نا اسٹریٹجی دیتا ہے, ایموشنل اٹیک کرتا ہے, نفسیاتی اٹیک کرتا ہے, اللہ معاف کرے. اس لیے بڑی پناہ مانگنی چاہیے اس کے فتنے سے, اور اسپیشلی دجال کے فتنے سے. نہیں بالکل ایسی ہے, اللہ سے بالکل پناہ مانگنی چاہیے, اللہ اوپر جنی من اللہ جہنم سے بھی. اچھا علی بھائی, ابھی پچھلے دنوں عامر خان صاحب بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں, ان کی بیٹی ایک جم ٹرینر جو کہ ایک ہندو تھے, ان سے شادی ہو گئی, اور انہوں نے بھی بڑے طریقے سے دھوم دھام دنیاوی اعتبار سے انہیں بیاہ دیا. تو ایک بحیثیت مسلمان, کیونکہ دوسری طرف سے اعتراض نہیں اٹھتا, ہم مسلمان کمیونٹی ہم تو ظاہر ہے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ نکاح ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے تو مذہب میں ظاہر ہے جہاں ول آف گاڈ آ جائے گی پھر تو وہاں پہ ہم عقلی گھوڑے تو چلاتے نہیں ہیں. تو اس چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کی کوئی کیس اسٹڈی کوئی چیز؟ اچھا, پہلے تو میں نے اس میٹر کو اتنا فالو نہیں کیا. اگر تو یہ شور ہے کہ وہ لڑکا ہندو ہے اور بیٹی جو ہے وہ مسلم ہے, تو دیکھیں شریعہ کی بات کروں تو یہ تو الاؤڈ نہیں ہے, اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں, کیونکہ ویلیوز سیم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک شادی جیسا رشتہ اتنا امپورٹنٹ رشتہ, آپ خود سوچیں کمپنی میں 2 SOPs نہیں ہو سکتے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں گے تو امپلائی کام ہی نہیں کر سکے گا, کنفیوژن ہوگی. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 2 ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ایک ہی طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ دونوں کہیں کہ یار مذہب کی بات ہم نہیں کریں گے, بس ہم بطور انسانیت جمع ہو گئے. لیکن پھر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اللہ رب ہے, اور قرآن مجید اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے, اور اللہ کے حکم سے زندگی گزارنی, تو پھر کتنا بڑا رسک ہے ظاہر ہے کہ یا تو آپ اسے کوشش کریں نا اپنے اسپاؤس کو کنورٹ کرنے کی, پیار سے سمجھائیں, شادی سے پہلے سمجھائیں, کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے. دیکھیں ہم تو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے لیے دین اسلام ہے. اور میں تو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں میرے لیے کیا ضروری ہے کہ میں ایک بندے سے شادی کر لوں یا اس کی بچھڑی ہوئی ماں کا اسے بتا دوں جو کئی سالوں سے بچھڑی ہوئی ہے اس سے, تو اللہ ماں سے بھی بڑھ کے ہے. اب دیکھیں نا, میں اللہ سے ایک بندے کو ملا دوں تو اس میں کوئی ایکسٹریمزم تو نہیں ہے, میں تو اس کو اس کے خالق سے ملا رہا ہوں, کیا اچھی بات, میں تو اس کو اس کے خالق کی پہچان کرا رہا ہوں, وہ تو کل کو دعائیں دے گی اس کی جنریشن مجھے. اس اینگل سے ہمیں سوچنا چاہیے, بجائے کہ یہ کہ فورس کنورژن نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے وہ. تو پیار محبت سے آئی تھنک, ویسے اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, اور میں اب دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کو اسٹریٹ پاتھ پہ رکھیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق پہ لائیں, آمین ٹروتھ کی طرف جو ہے. یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ کیا ایلین, اور کیا یہ بھی اسپیشیز میں انسان ہے یا ایلین ہے, کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سارے ویوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا ویو یہ کہ یہ انسان ہی ہیں, انسان حضرت نوح کی اولاد میں سے, حضرت نوح علیہ نبینا کی اولاد ہے, بے شک. جی بالکل, اور یہ نکل بھی چکے ہیں, بلکہ کوکیشینز ہیں. یہ ایک ویو یہ ہے جو گوروں کی ایک قوم ہے کوکیشینز, ایک ویو یہ منگولز ہیں, چائنیز ہیں, ایک ویو یہ بھی ہے کہ یہ جوز ہیں, کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے, ساری ریسورسز ہڑپ کر لیں گے. تو وہ کچھ علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جوز اس وقت پوری دنیا پہ قابض تو ہیں, لیکن کوانٹٹی میں تو نہیں ہے جتنی کوانٹٹی بتائی گئی ہے. تعویل کہتے ہیں نا اسے, کہ ہم تعویل کر رہے ہیں, ہم اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کر رہے ہیں ماڈرن ٹرمز میں. لیکن تعداد کی بات کیجئے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہیں یہ نکلے, اور انہوں نے قیامت کے قریب آنا ہے, یہ تو کلیئر ہے. سورہ انبیاء میں نا کہ وہ اونچائی سے آئیں گے, پہاڑوں سے, یا اونچائی کا ذکر ہے, اونچائی سے آئیں گے اور بہت تعداد میں ہوں گے, سمندر پیچھے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیوار کو بریک کرنے کی چاٹتے ہیں روزانہ, یا بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ انشاءاللہ کا ترتیب دے گا. تو ایگزیکٹلی, تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ویوز ہیں, انفارمیشن ہے کہ مے بی ایلینز ہوں, یہ ایک ویو ہے, مے بی ایلینز ہوں. جی بالکل, کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کوئی ان کو ایسی پاور دے دی ہو جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہے.
اب بالکل وہ ظاہر اس کو ہم وہی گرے ایریا میں لائیں گے نا جو میں نے شروع میں بات کی کہ یہ حتمی بات نہیں ہے, حتمی بات نہیں میں ہے. بھی ایلینز ہو سکتے ہیں لیکن بہت بڑا ایک فتنہ ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور قتل عام کریں گے وہ انسانوں کا, اور ان کو ایون حضرت عیسیٰ بھی ڈیفیٹ اس طرح سے بالکل نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ چلے جائیں, ایگزیکٹلی, انہیں اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھے گا. کیونکہ ایلینز کی آپ نے بات کی نا نادر, تو ایلینز کی جو ڈیفینیشن ہے نا کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز, ایسے مخلوق جو باہر سے آئی ہے, اس ڈیفینیشن کے مطابق تو ہم ایلینز ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے, ہم ایلینز تو ہم ہیں, آئے نا, ہم یہاں کی مخلوق ہی نہیں, ہم یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے, اور ثابت ہو رہا ہے ہم یہاں کی نہیں ہیں. بہت جلدی ہم چیزوں سے اچاٹ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, دیکھیں نا یہاں کا ٹیمپریچر ہمیں سوٹ نہیں کرتا, کئی چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی, گرمی نہیں برداشت, سردی نہیں برداشت, ہوا زیادہ برداشت نہیں ہے, ہب زیادہ برداشت نہیں ہے. جی ہاں, کہ سیب کھانا ہے یار, سیب کا دل کر رہا ہے, 2 سیب بس کر یار, اب نہیں کرنا, آج اکتا جاتے ہیں جلدی, اکتا جاتا ہے, قیمہ کھانا ہے, قیمہ نہیں, بس کر یار. تو ہم بہت جلدی چیزوں سے اکتا جاتے ہیں, تو ہم یہاں کی ہے ہی نہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ دیکھیں نا 7 ہیونز کا ذکر ہے, 7 آسمان ہیں جی. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, مطلب سائز میں اگر آپ کمپیئر کریں, حدیث میں آتا ہے نا لائک اے رنگ پلیسڈ ان اے ڈیزرٹ, پہلا آسمان جو ہے وہ رنگ کی طرح ہے, اور دوسرا آسمان پورا ڈیزرٹ ہے, اور اسی طرح تیسرا چوتھا ان کا کمپیریزن ایسے ہے, بڑے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ خالی ہیں آسمان؟ ان میں فرشتے ہیں, فرشتوں کے جانور ہیں, مطلب براق کیا ہے جی مخلوق ہے نا, مخلوق ہے, تھا ایک, جنات ہیں, جنات کے جانور ہیں, پھر پتہ نہیں کتنی سپیشیز ہیں, اللہ نوز بیسٹ. بھائی ایک مجھے ایک حدیث پہنچی تھی کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ نبی نے پوچھا کہ اگر یا اللہ آپ اگر یہ کوئی بھی سب نافرمانی کرے تو کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا ایک جانور چھوڑوں گا, ایک لقمہ بنا کے کھا جائیں گے. بالکل بالکل. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ نے کہا میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. اب وہ کون سی چراگاہ ہے بھائی, کہاں ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ گلیکسی کو دیکھتے ہیں تو دماغ تو ویسی, ہمارا تو دماغ اتنا لوڈ لے ہی نہیں سکتا جتنا ہم دیکھتے جاتے ہیں. سورج کے بعد بھی سورج ہے, اور پورے پلانٹس, اور اس کے بعد یہ گلیکسی ملکی وے, اور اس کے بعد بھی نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو کہا کہ آسمانوں میں نے فرشتے ہر ایک بازو کے فاصلے پہ ایک فرشتہ دیکھا جو اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا. اب ہمیں تو نظر نہیں آتے, تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں ایلینز ہو ہی نہیں سکتے یا یہ ساری کانسپیریسی تھیوریز ہیں, دیکھیں ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے, اللہ کہتا ہے وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے, اور اللہ کی فوج میں ایلینز اور جنس میں فرق ہے, جنات اور ایلینز میں ان کی کیا کیونکہ ایلینز کا بھی دماغ میں نا جو ہالی ووڈ نے ڈال دیا ہے, بڑی بڑی آنکھیں, اور وہ جو ایک کریکٹرز ہے جو ایلینز دکھاتے ہیں بنا کے, وہی آ رہے ہیں ہمارے دماغ میں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. آئی تھنک جنات کی بڑی ٹائپس ہیں, 3 ٹائپس تو حدیث میں کلیئر جی. کیا کیا اقسام ہے؟ ایک وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں, کلیئر ہے, کالے کتے کی شکل میں ہوتے ہیں, اور سانپ, کالا سانپ, جنات. بالکل. تو اسی لیے سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار کہنا چاہیے اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ. اچھا. وہ کتا بھی خاص قسم کا ہے, اس کے ارد گرد جو ہے نا آنکھوں پہ وائٹ وہ اسپاٹس ہونے چاہیے, یہ ہے بیسیکلی اس کا. راٹ وائلر تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہر بلیک کتا جن ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ کہ اس کی شکل میں آ سکتا ہے, شیپ شفٹر, اس کو ہم کہیں گے شیپ شفٹنگ جن. صحیح ہے. جیسے کئی گوروں نے کلیم کیا ہم نے ریپٹائل ٹائپ کے کریچر دیکھے, بڑی سی ایک چھپکلی یا مگرمچھ ٹائپ بندہ, یا ایک بندہ جو ہے نا وہ اچانک چھپکلی کا فیس بن گیا, اس کا ریپٹائل کی سکن بن گئی, یہ ایک ریپٹیلین. یہ مارول کی سیریز میں بھی دکھتے ہیں بہت سارے, مارول میں بھی ہوگا, لیکن کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم نے ایسے دیکھا ہے, گوروں کے آپ کو انٹرویوز مل جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے شیپ شفٹر جن ہے, کسی بھی شکل میں وہ آ سکتا ہے, کیونکہ 2 کا تو خاص ذکر ہے. پھر ایک ہے جو آسمان میں ہر وقت اڑتا ہے, اس کی پرواز ہے, وہ فرشتوں کی جا کے کوئی بات بھی سناتا ہے کیونکہ اس کے پاس پرواز کی طاقت ہے, پاورفل ہے. اور عفریت بھی اسی میں سے ہے. عفریت جو ہے نا اس کا ذکر سورہ نمل میں ہے. عفریت وہ جن تھا, یہ جن کی ٹائپ ہے, پورا قبیلہ ہے جنوں کا. یہ وہ اسٹرانگ کیٹیگری ہے جس نے حضرت سلمان کو کہا تھا نا کہ میں تخت سبا جب تک محفل برخاست ہوگی لے آؤں گا. تو یہ فلائی کرنے والے جنات, اور یہ ان کی برقیہ کچھ کر کے کچھ اس طرح کا نام ہے جی. ہاں, ملکہ بلقیس, بلقیس کا یہ آتا ہے جی. بالکل. تو یہ وہ ٹائپ ہے جو آسمانوں میں اڑتی ہے اور پرواز کرتے ہیں, اور فرشتوں کی نا کچھ باتیں سناتے ہیں. اور پھر جو کاہن ہوتے ہیں نا,
جیسے پرانے میجیشنز کو کاہن فرعون کے پاس بھی کاہن تھے, تو وہ کاہن نا ان سے باتیں اگلواتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا سن کے آئے ہو, تم ہو سکتا ہے یہ فیوچر کی کچھ باتیں سن آئے, لیکن حدیث میں کلیئرلی آتا ہے کہ اگر یہ 100 باتیں کرتے ہیں تو 99 جھوٹ ہوتے ہیں, ایک سچ ہوتے ہیں. یہ کلیئر ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھی بات سچ نکل آئے کیونکہ سن کے تو آئے ہیں. تو وہ کاہن آگے یہ بات بتا دیتا ہے کہ جی فیوچر میں یہ ہونے والا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ پریڈکشن ٹھیک نکل آئے. تو اس لیے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے جو پرواز کرنے والی. اور تیسری کیٹیگری ہے جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں.